بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ صحت یاب رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں جب اس موضوع پہ غور کر رہا تھا تو مجھے اس کی بنیادی دو تین وجوہات پتہ چلی۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے تنہائی، لونلیس۔ جن لوگوں کی زندگی میں تنہائی زیادہ ہو وہ جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے خدا سے دوری، مذہب سے دوری۔ جن لوگوں کی زندگی میں مذہب اور خدا نہ ہو وہ جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ تیسری اس کی وجہ ہے مایوسی، اور آپ کو امید نظر نہیں آتی زندگی میں، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو آنے والے وقت میں کیا حاصل ہوگا۔ تو پہلے میں امید کی بات کرتا ہوں۔ امید پہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جو آپ کو امید دلوائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نیوز بھی آپ کو ڈپریس کر رہی ہے، آپ کو آپ کے گھر کے حالات و واقعات بھی ڈپریس کر رہے ہیں، اکنومیکل کنڈیشن بھی آپ کو ڈپریس کر رہی ہے، آپ کو کلچر سے بھی ڈپریشن مل رہا ہے۔ تو بہت زیادہ ڈپریشن ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک شخصیت آپ کی زندگی میں ایسی ہونی چاہیے، علمی شخصیت، جو آپ کو ہوپ دے۔ آپ کچھ لیکچرز ایسے سنتے ہوں جس سے آپ کو ہوپ ملے۔ یہ ہوپ اسی طرح ہوتی ہے جیسے آپ کی باڈی کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہوپ جو ہے، اس میں آپ کو جو آپ کے ایموشنز ہیں، جو آپ کی فیلنگز ہیں، جو آپ کے مائنڈ کو توانا رکھنے کے لیے آپ کو ہوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کی تلاش کرنی ہے جو آپ میں ہر وقت ہوپ کریٹ رکھے۔ دوسری بات، جو شخص لون رہتے ہیں، زیادہ لونلیس کے شکار ہوتے ہیں، وہ کیونکہ اپنی بات کسی سے کر نہیں پاتے، اپنی گفتگو کسی سے کر نہیں پاتے، تو وہ جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ کے جسم میں جب کانسٹیپیشن ہو تو آپ کی باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہ مائنڈ میں بھی جو کانسٹیپیشن ہو، اگر آپ کسی سے اپنی گفتگو نہ کر سکیں، کسی سے اپنی بات نہ کر سکیں، دل کی بات نہ کر سکیں، آئیڈیاز شیئر نہ کر سکیں، تو آپ کو مائنڈ کی کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ تو جو باڈی کا ہمارا حال ہوتا ہے کانسٹیپیشن سے، تو مائنڈ کا بھی آپ کا وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنی دل کی باتیں کر سکیں، آئیڈیاز شیئر کر سکیں۔ دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں جو سشانت سنگھ کی ڈیتھ ہوئی، اس نے اپنی خودکشی سے پہلے دو کالز کی تھی، ایک اپنے دوست کو اور اپنی ایک گرل فرینڈ کو، اور وہ دونوں کالز انفارچونیٹلی وہ اٹینڈ نہیں ہوئی۔ تو جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو میرے ریسرچز ان کی پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے ایک بھی کال اٹینڈ ہو جاتی، کیونکہ اس وقت ڈپریشن اور فرسٹریشن اتنی زیادہ تھی سشانت کے اندر، تو وہ اسے ممکن تھا کہ وہ باہر آ جاتا۔ کیونکہ جب آپ کسی کا مسئلہ سنتے ہیں، پریشانی سنتے ہیں، تو آدھی پریشانی اس کی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپنے خاص طور پہ ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا خیال کیا کیجیے۔ دیکھا کیجیے کہ جو لوگ سٹیٹس ڈال رہے ہیں کہ میں لون فیل کر رہا ہوں یا میں سٹریسڈ فیل کر رہا ہوں، تو ان سے کمیونیکیٹ کیا کیجیے، تاکہ وہ ان کا جو دل ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ جتنا دل ان کا ہلکا ہوگا وہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے اور وہ زندگی میں خوش ہو جائیں گے۔ تیسری وجہ، جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں، خدا دنیا کی ایک بہت بڑی امید ہے، کیونکہ یہ مایوسی سے نکالتی ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، ان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ یہ آیت کو دو دفعہ خدا نے انسان کو ایڈریس کیا اس میں، اور کہا ہے کہ اگر آپ میں کوئی تکلیف آ بھی جائے گی تو اس کے بعد راحت ہے، اس کے بعد آسانی ہے۔ اگر آپ کا خدا پہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ یقین آپ کو ان دو آیتوں پہ ہوگا۔ آپ فوراً سے آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی اور آپ میں ایک امید اجاگر ہو جائے گی۔ حضرت واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ خوش نصیب کون ہے؟ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ ہم بعض اوقات ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، جیسے صحت ہے، جیسے ہم سانس لے سکتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ہمیں کھانا ملتا ہے۔ تو صحت کا ہی انسان میرے خیال سے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ صحت کا یہ مقام ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ خدا سے پوچھا، اگر تو اپنے رب سے مانگتا تو کیا مانگتا؟ تو خدا فرماتے ہیں، میں صرف صحت مانگتا۔
ہم بعض اوقات ان چیزوں پہ زیادہ غور کرتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، ہمارے ریلیشنز، ہمارے پیرنٹس، ہمارے دوست احباب، اگر ہم اس پہ غور کرتے رہیں، جو شخص غور کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو جتنا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا وہ ڈپریس کم ہوتا رہے گا. اب آج کل مجھے ایک اور جو ہے وہ مسئلے درپیش ہے. لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سٹریسڈ ہیں، ہم ڈپریسڈ ہیں، لیکن ہمیں اس کی وجہ پتہ نہیں آ رہی کہ ہم کس وجہ سے ڈپریس ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم کیوں ڈپریس ہیں. ویسے ہی ہمارا کسی سے ملنے کو دل نہیں کر رہا، میں سارا دن بیڈ پہ لیٹا رہتا ہوں یا لیٹی رہتی ہوں، میرا کمرے سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو میں آج کل بہت زیادہ فیس کر رہا ہوں. تو میرا پہلا ان سے یہ سوال ہوتا ہے، کیا آپ کی ذات میں کوئی آپ کی لائف کا مشن ہے؟ کیا آپ کی لائف میں کوئی مقصد حیات ہے؟ یہ وہ مقصد حیات ہوتا ہے انسان کا جو اس کو ایکٹیو رکھتا ہے، جو اس کو انرجیٹک رکھتا ہے. جب آپ میں مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ دن رات اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ویسے بھی اگر آپ نے کبھی غور کرنا ہو کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، تو آپ ہاسپٹلس کا ایک تو آپ نے وزٹ کرنا ہے، ایک آپ نے جیلز کا، اور تیسرا آپ نے تھانہ کچہری کا وزٹ کرنا ہے. اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں لوگوں کو، اور ہم آرام سے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بھی ہوتا ہمارے ساتھ، ہم اس مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں. پھر ہمارا دماغ زیادہ فیوچر میں رہتا ہے یا پاسٹ میں رہتا ہے. ہم پاسٹ کی جو برائیاں ہمارے ساتھ ہو گئی ہیں ہم اس کو بلانا پسند نہیں کرتے، اور جو فیوچر میں آنے والا جو فیئر ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو قیامت ہے، جو قبر کا عذاب ہے، ہماری جاب رہے گی یا نہیں رہے گی، ریلیشن میرا کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ بھی ہمارے دماغ میں ہر وقت بہت زیادہ چلتا رہتا ہے. اگر آپ اپنے دماغ کو پریزنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے، آلتی پالتی مار کے اگر آپ میڈیٹیشن کریں تو یہ آپ کے دماغ کو بہت سکون میں لے کے آتا ہے. میں نے ان لوگوں کو دنیا میں بہت کم ڈپریس دیکھا ہے جس کی اچھی کمپنی موجود ہے، جس کے چاہنے والے ہیں. اگر آپ کا کوئی چاہنے والا موجود ہے اور آپ کی کمپنی ہے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ آپ ڈپریس ہوں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ گپ شپ لگائیں گے. آپ مختلف جگہوں پہ موویز دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں، آپ مختلف مقامات کا وزٹ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی زندگی میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ڈپریس ہونے کا ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں، لرننگ میں، بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے میں، اتنا مصروف کر لیں کہ ڈپریشن آپ کے قریب ہی نہ آئے. لیکن یہ آپ کو روٹین میں کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو شخص خدا کا ذکر کرتا ہے، اسم الہی کا ذکر کرتا ہے، اس کے قریب ڈپریشن کبھی نہیں آتا. اور جو دل ہے اور یہ جو آپ کا دماغ ہے، یہ وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ کا جسم ہو. نہ تو یہ پاسٹ میں اس کا وقت زیادہ گزرنا چاہیے، اور نہ اس کا وقت زیادہ فیوچر میں گزرنا چاہیے. اس کا وقت زیادہ حال میں گزرنا چاہیے. جو لوگ حال میں زیادہ رہتے ہیں ان کو ڈپریشن بہت کم آتا ہے. میں دعا گو ہوں اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس ڈپریشن سے نکالے. اور میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کے لیے ویلیو ایڈیشن ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.